رکھا گیا ہے. ایک سیاسی تنظیم آتی ہے، اس نے 12 سال 15 سال 20 سال کا ٹینور چلایا اور اس کے بعد اس نے اقتدار کے مزے لوٹے اور وہ پھر بے بھیجا پابندیاں لی. پھر ایک پارٹی آتی ہے، اس نے اپنا کام کیا اور اپنا کام کرنے کے بعد وہ زیر زمین کے لیے آتا ہے. دراصل گزشتہ 18 برسوں سے پاکستان کی عوام کو فٹ بال بنا کر رکھا گیا ہے، ان کے جذبات، ان کے احساسات سے کھیلا گیا ہے کہ ابھی ہم اقتدار میں نہیں ہیں. جب اقتدار میں آئیں گے، پاکستان کا آئین وہ آئین جو کہ پاکستان کی عوام پر لاگو ہوتا ہے، ہماری بدقسمتی یہ کہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو جب ہمارے لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ وائلنس جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہمارا اولین اور عین فرض اور حق وہ ہوگا کہ ہم اس پر امپلیمنٹیشن کروائیں. جیسا کہ موجودہ حالات میں آج کل روزگار بہت تنگ کر دیا گیا ہے، بالخصوص کراچی کی عوام کے ساتھ، کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رہنماؤں سے بات چیت بڑی اچھی ہوئی. جتنا اچھا ہمارا سوال نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہمیں ہمارا جواب ملا، ان کا جواب ملا ہمارے سوالوں کا. تو میرے بھائی، میرے دوستوں، آنے والے وقت میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کسی اور نے نہیں کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے اور ہم نے کرنا ہے، اور پوزیٹیو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. ابھی ہمارے بھائی جو باتیں کر رہے تھے اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی، کچھ کیا تمام چیزیں جو نا اتنی پوزیٹیو تھی کہ اگر ہم اس پہ بات کریں، مگر اس میں قصور ہمارا رہا. میں نے ابھی گزشتہ بات میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کو کرکٹ کی پچ بنا کر رکھا گیا ہے. ایک آتا ہے اپنی اننگز پہ کھیلتا اور چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے کھیلتا اور چلا جاتا ہے. تو ہمیں بالکل نچوڑ کر ضرور رکھ دیا گیا ہے، مگر آنے والے وقت، آنے والے الیکشن میں اگر ہم مثبت اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان تمام دکھوں کا، غموں کا مداوع ہوگا. اندھیروں کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اپنے حصے کا دیا ہمیں جلانا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں تو یہ جو تاریخ رات ہمیں نظر آ رہی ہے، شاید ہم اس سے بآسانی باہر نکل آئیں. اور اس عوام پاکستان پارٹی کو آزمانا ایک شرط ہے. شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم شیخ صاحب کے حوالے سے بات ابھی کریں گے. اپنے آپ کا اور اپنے معزز مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں، میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ مختصر سے لفظوں میں، مختصر سے ٹائم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں جناب عالم علی صاحب، مگر بات اچھی اسٹیج پر موجود ہیں. محمود بھائی سے میری گزارش ہے، محمود بھائی یہ تمام تصویر میں آپ کو دوں گا، واٹس ایپ پر آپ آ جائیں. محمود بھائی کے بعد عمران راجپوت، جناب عمران راجپوت صاحب سب تشریف لائیں. محترم جناب عزت مآب عالم بھائی آ جائیں. چلیے ہم نے ایک یہ دستہ تیار کیا ہے. انسان کو جینے کا، جہاں پانی بھی نہ ملے ہمیں پینے کا. بہت ہوا بہت. اچھا ندیم بھائی، محترم جناب عمران راجپوت صاحب، عالم بھائی، محمود بھائی، سر یہ ہم نے جو ہمارے جو 5 کینڈیڈیٹ ہیں کنٹونمنٹ کے حوالے سے اور اپنے اپنے فیلڈ میں، مطلب یہ تمام جو لوگ جو ہے نا تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو
الغیب والشہادات هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. بہت ایکٹیو ہے، بہت ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں شیخ صاحب. یہ جیسے ہمیں ٹیم لیڈر چاہیے ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ایک مطلب تنظیم کو، ایک پارٹی کو منظم کرنے میں، تو ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں شیخ صاحب. لیکن اوپر لیول پہ نا ہمیں بڑی ضرورت ہے. جیسے مفتاح صاحب سے یا کراچی سے ہیں، تو مفتاح اسماعیل صاحب سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا ایکٹیو ہوں اور ایکٹیو ہمیں نظر آئیں. جیسے ان کا بزنس ہے ماشاء اللہ، تو اسی طرح اگر یہ وہاں پاکستان والے حوالے سے بھی اگر کوئی بات لگے تو میں سوری کہتا ہوں وہ بھی جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ ہم جب تک گراؤنڈ میں نہیں ہوں گے، جیسے ابھی ہم گراؤنڈ میں آپ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، آن روڈ بیٹھے ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ڈرائنگ روم کی پارٹی نہیں ہو سکتی. تو جب تک ہم ڈرائنگ روم سے نکل کے روڈ پہ گراؤنڈ پہ نہیں آئیں گے تب تک نہیں ہو سکتا. یہ میرا گلہ ہے ان سے کہ وہ اس طرح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، تو میں آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آ جائیں اور وہ جناب ایسا کریں کہ یہ آن گراؤنڈ ہماری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اب تھوڑی سی تنظیم کے اوپر، جیسے یہ ہماری ڈسٹرکٹ فرنگی کی ہے، تو کافی عرصہ ہو گیا ہے مسلم لیگ نواز میں رہے، تو کافی چیزیں سیکھی، لیکن زیادہ چیزیں جو ہے وہ میں کسی اور جگہ سے سیکھ گیا ہے. تو وہاں سے ہمیں یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ٹیم بنائی جائے. جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کنوینر چھوڑ دیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، فرنگی کے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ایسا کر لیں کہ یہاں نیچے کی تنظیم کو فعال کریں. جیسے آپ کے 4 ٹاؤن ہیں تو ان کی تنظیم نظر آنی چاہیے. یہ جو تھوڑا سا ہمیں آج فقدان نظر آیا یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی تعداد میں کچھ آپ کو یا آپ کو مشکل ہو رہی ہے، یہ آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ عہدیداران بناتے ہیں، تو میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ یہ آپ 25 لوگوں کی ٹیم بناتے ڈسٹرکٹ اور ان کو عہدے دیتے، اور وہ اگر عہدیداران ہوتے تو 4 ٹاؤن میں بھی آپ کے 25 ہوتے، تو یہ 125 لوگ ہوتے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اور اس میں 9 یوسیز ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 9 یوسیز ہیں. تو اگر 9 یوسیز میں بھی آپ 25 کی ٹیم بناتے تو 200 5 10 15 لوگ یہ بھی ہو جاتے، تو 300 کا مجمع تو آپ خود ممبران بیٹھے ہوتے یہاں پہ. اور اگر ایک ممبر ایک بندہ لے کے آتا تو یہ آپ کے 600 لوگ ہو جاتے. بڑے آرام سے آپ بہت اچھا پروگرام کر سکتے، کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ آپ کا گھر کا پروگرام بن جاتا 600 لوگوں کے حوالے سے. تو یہ ایشو کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے. موٹیویشنل کوئی ایشو نہیں ہے، لائق اختیار بھی ہو جائے گا. موٹیویشنل ہم نے لوگوں کے اب بہت سارے مسائل ہیں، میں جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کی بھی بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے، آج ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ موقع ہے تو میں آپ سے بات کروں کہ کیا کراچی کے مسائل ہیں. پاکستان کو چھوڑ دیں، ابھی ہم صرف کراچی کے مسائل ہیں. جو کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہاں پہ لوگ پانی بیچتے ہیں اور آپ لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. جس حکومت، جو لوگ ابھی حکومت میں ہیں وہ 20 سال سے ہیں، 18-20 سال سے ہیں، تو وہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پانی اسی طرح چلتا رہے گا اور اسی طرح جو ہے وہ
آپ پیسے پانی کے پیسے دیں گے خریدیں، یہ ہائیڈرنٹس والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گورنمنٹ والے ہیں۔ کوئی بھی پرائیویٹ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ سارے ان کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ بیچ رہی ہے نا، تو پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ووٹ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کراچی کا ہر گھر کا بجٹ جو ہے کھانے کے بجٹ سے زیادہ پانی کا بجٹ ہے۔ زیادہ پیسے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایسا مسئلہ ہے یا آپ کا کہ نہیں ہے؟ پانی مسئلہ ہے نا آپ کا، تو پانی اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بولیں، آپ اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ باہر نکلیں، آپ اپنے دیکھیں۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس زبان نہیں ہوتی، وہ کچھ بول نہیں سک رہا ہوتا، تو وہ رو کے اظہار کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کچھ کھانے کے چاہیے، میرے کو پیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے۔ تو آپ سب لوگ اس عمل سے گزرے ہیں اور آپ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ موجود ہے، تو وہ دیکھیں وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ میری یہ پرابلم ہے اور اس کی پرابلم حل ہو جاتی ہے۔ ماں دودھ نہیں پلاتی بچے کو جب تک وہ روئے نہ۔ تو آپ لوگ کیوں چپ ہو کے بیٹھے ہیں؟ اب باہر نکلیں اور آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور آپ ہمارا مسئلہ جب تک نہیں حل کریں گے، آپ نیکسٹ باری آئیں گے نا، لوگ ووٹ لینے کے لیے یہاں آتے ہیں، کیا کر دیا انہوں نے آپ کے لیے؟ آپ پھر بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی بسم اللہ جی، آپ یہ بڑی پراٹوں میں آئے، یہ لینڈ کروزر میں آئے تو اس کے بڑے پیسے یہ بڑے ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا۔ آپ کا ڈرائنگ روم آپ اس سے خرید نہیں رہے ہیں، لیکن آپ اس سے کیوں انسپائر ہو رہے ہیں؟ ایک بندہ پیدل جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے جو آپ کے کام آئے، اور بڑی گاڑی میں آیا اس کے لیے کوئی آپ بالکل نہ کھڑے ہوں، اس کو کہیں جاؤ ادھر سے کوئی کام نہیں ہے تیرا۔ آپ ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں جو آپ کے لیے کھڑے ہوں، جو سامنے والی کی شوانہ شوکت سے انسپائر نہ ہو، متاثر ہو کے وہ کہتے ہو یہ بڑا آدمی ہے جی۔ کہاں سے بڑا آدمی ہے؟ وہ تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں حل کر رہا، وہ آپ کے لیے نوکری دے رہا ہے آپ کو۔ سندھ کی حالت دیکھیں جا کے، سارے روڈ ٹوٹے۔ کراچی دیکھیں، یہاں تو مین روڈ پہ ہم بیٹھے نا، یہاں سے تھوڑا سا اندر کیا آپ کے علاقے، آپ کے روڈ کون پیسے لے جاتا ہے؟ کدھر گئے وہ پیسے جو فنڈ جاری ہوا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، صوبائی گورنمنٹ خود ہی پیسے دیتی ہے اور خود ہی کھا جاتی ہے۔ یہ ظلم کی ایک غضب کہانی ہے۔ کدھر گئے لوگ؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ ان سے کہ بتاؤ بھائی کدھر ہیں ہمارے پیسے، اور وہ پیسے جو آپ نے دیے تھے وہ کدھر لگے؟ ٹھیک ہے 10 کروڑ کا کام لو، وہ کہتے ہیں 8 کروڑ ہمارے ٹھیکیدار صاحب، آپ گھر جو کوئی کام شام نہیں کر رہے ہیں، پیسے دو اور گھر جاؤ۔ کیوں؟ آپ پوچھتے نہیں ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں جا کے کہ جناب یہ روڈ کا مہاراشٹر ٹینڈر ہوا ہے اور یہ ٹینڈر ہوا ہے تو یہ پیسے کدھر گئے ہیں؟ کچھ بھی ہے، جیسے بھی لولی لنگڑی عدلیہ ہماری یہاں پہ موجود ہے جو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ابھی اللہ خیر کرے 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، 27ویں میں تو ختم ہی ہوگی، پتہ نہیں وہ سانس لے رہی ہوگی یا عدلیہ نہیں، کم از کم عدالتیں ہیں ان میں چاہے آپ کے یہ ہمارا ٹینڈر ہوا تھا جی، اور یہ ہمارا روڈ نہیں بنایا ٹھیکیدار میں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سی ایم آ کے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے نا ہم یہ روڈ نہیں بنا سکے۔ کوئی شرم کریں آپ، سی ایم صاحب آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ کہتا ہے یہ جی یونیورسٹی روڈ ہم نہیں بنا سکے، اتنا عرصہ ہو گیا یونیورسٹی روڈ نہیں بن سکا، تو کس کے سی ایم ہو پھر آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، آپ چھوڑیں اور جائیں ادھر سے۔ جہاں وہ اس لیے نہیں رہے کہ پیسے وزیر خزانہ بھی تو وہ خود سے ہی ہے، تو وزیر خزانہ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے سی ایم صاحب کو کہ یہ جناب یہاں پہ کام نہیں ہو رہی، یہ تو پانی والا مسئلہ ہو گیا، انفراسٹرکچر روڈز نہیں ہیں آپ کے، ٹھیک ہے آپ کے گھر کا رستہ نہیں ہے، گھر جتنا مرضی اچھا بنا لو، تو روڈ نہیں ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ روڈ ہی نہیں ہے، روڈ۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا مسئلہ یہ ویسٹیج جتنی بھی ہے، ویسٹیج کچرا، میں نے خود ترکی کی ایک کمپنی لا کے گورنمنٹ کو دی کہ جی یہ فری آپ کا کچرا لے جائیں گی، آپ ان کو کچرا دے دیں گے، آپ کا کچرا جو ہے وہ ٹھکانے بھی لگا دیں گے، اس سے بجلی بھی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا بنے گا؟ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کیا دو گے؟ تو جب
آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ماں ہوتی ہے، تو ماں یہ کہے کہ پیسے ہمارے کیا ہمارا کیا بنے گا، پہلے پیسے ہمیں کتنے دو گے؟ تو پھر ایسا ہی ہوتا بھائی. کیا آپ لوگ انہی لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو نوکری نہیں دینا چاہتے، جو آپ کو پانی صاف پینے والا نہیں دے سکتے، جو آپ کو روڈز نہیں دے سکتے، جو آپ کی صفائی ستھرائی والا معاملہ نہیں کر سکتے؟ کراچی شہر کمائی بیٹا ہے، کمائی کرنے والا بیٹا ہے. یہ شہر پیسے دیتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے. کیا آپ لوگ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ شاہد خاقان عباسی اور عوام پاکستان، شیخ صلاح الدین صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کی لیڈرشپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آپ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک طاقت بنے گی، لوگ ہوں گے تو طاقت ہے. آپ لوگ موجود ہوں گے، ان کے دستے بازو بنیں گے تو معاملات ہوں گے. جب تک آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، عوام پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. عوام پاکستان آپ ہیں، عوام پاکستان آپ خود ہیں. جب تک عوام پاکستان خود نہیں کھڑی ہوگی پاکستان کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ آپ میں کسی چیز کی کمی ہو. پاکستانی وہ قوم ہے جس نے پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی JF-17 تھنڈر بنا لیا. لیکن آج بھی ہم اس میں ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ ہم نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اگر وہ گاڑیاں یہاں بنائیں، وہ اسمبل کرتے ہیں کہ گاڑیاں یہیں بنی ہیں، کوئی گاڑی نہیں بن رہی ہے، سارا کچھ امپورٹ کرتے ہیں آپ، تو یہاں کتنے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. ہم سارا کچھ اسمبل کر کے باہر سے لاتے ہیں اور یہاں سے پارٹس لاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں جو ہے اسمبل کرتے ہیں. تو کیا دلچسپی ہے ان کو حکمرانوں کو؟ ان کے تو بڑے بڑے محل ہیں. یہاں آپ کا کون سا محل ہے مجھے وہ بتاؤ، میں ادھر چلتا ہوں آپ کے ساتھ. میرا تو کوئی محل نہیں ہے، میرا تو کراچی گھر نہیں ہے. لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے تو وہ عوام پاکستان ہے، وہ ہماری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ تجربے والے لوگ ہیں. میرے صدر صاحب شیخ صلاح الدین صاحب ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، 2 دفعہ MLA بھی رہے، اور کراچی کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، ان کی کراچی کے معاملات پہ، حالات پہ، اس لفظ پہ ہاتھ ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں. جو تنظیم والے لوگ ہیں وہ نئے لوگوں کو رستہ دیں، وہ لوگوں کو ساتھ آنے دیں، لوگوں کو اختلاف سنیں اور اختلاف کے بعد اس کو بہتری کی طرف لے جائیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کہ میں نئے بندے کو اندر ہی نہیں آنے دے رہا، یہاں آپ 10,000 لوگوں کو ممبران نہیں عہدیداران بنا سکتے. وہ 10,000 بندے آپ کو 50,000 بندے دیتے ہیں اور ایک آپ کا گرینڈ جلسہ ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھی کاوش ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فرنٹ رو والے 4 لوگ بھی ہوتے تو میں تب بھی بڑا راضی ہوتا آپ سے. میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے پاس، 1600 کلومیٹر دور سے آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 4 لوگ بھی ہوتے تو بڑی بات ہوتی، اور ہم ان 4 سے بھی بات کر کے بڑا خوش ہوتے کہ یہ 4 لوگ تو عوام پاکستان والے آئے تھے. لیکن آپ ماشاءاللہ کافی لوگ موجود ہیں. آپ ضرور یہ جو میرا پیغام ہے آپ کی طرف کہ دل بڑا کریں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو کوشش کر کے جوڑیں اور مزید لوگوں کو لے کے آئیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Thank you very much. اور غالباً کل رات آپ کو بولا گیا اور چند گھنٹوں میں ماشاءاللہ بہت اچھا پنڈال اور عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک اچھا میسج دیا لانڈی کورنگی کی عوام کو. تو میں شیخ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں تشریف آوری کی اور
آپ سب کے درمیان موجود ہیں، اور عماد صاحب کا بھی بہت شکریہ جو پہلے آپ سے مخاطب ہو کے گئے۔ تو کراچی کے کافی مسائل ہیں، آپ چند مسائل دیکھیں۔ میں اپنے ضلع ملیر سے شروع کروں گا کہ میرے گھر کے چند قدم پہ پانی جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو میرے گھر سے چند ہائیڈینٹ ہے، پوری کراچی کا سب سے بڑا ہائیڈینٹ ہے۔ آپ جاؤ انہیں کہو پانی نہیں ملتا، آپ کمپلین کریں، آپ پیسے جمع کریں، ایک ٹینکر کے 32,000 روپے، ایک چھوٹے ٹینکر کے۔ بھائی لائن میں بھی آ سکتا ہے پانی پر، نہیں، یہاں پر لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے انہی حکمرانوں نے، جن کو ہم ووٹ دے کے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس ٹائم یہ نہیں سوچتے۔ انشاءاللہ عوام پاکستان پلیٹ فارم سے یہی جو نوجوان ہیں ہمارے، ہم ان کو منتخب کریں گے۔ عوام پاکستان سے میں ضلع ملیر کا کنوینئر بھی منتخب ہوا، جو کہ پھر پیپلز پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں مجھے نیشنل جنرل کونسل سے ملتا رہا، جڑتا رہا، اور ساتھی میرے ساتھ جڑتے رہے۔ الحمدللہ آج ڈسٹرکٹ ملیر کے کافی ساتھی یہاں پر بھی موجود ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پوری کراچی میں اور پورے پاکستان میں یہ نظام بدلیں گے، اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ چل کر، اور مفتی اسماعیل صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پورے پاکستان کے، اور شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے کنوینئر ہیں کراچی کے، اور یہ 2 بار MNA رہ چکے ہیں ماضی میں کسی سیاسی پارٹی سے، اور انہوں نے خیر آباد کا اور ہمارے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو الحمدللہ میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی موقع ملے گا یہ مسائل حل کرنے کا۔ السلام علیکم۔ اور آخر میں اپنے سب تمام آئین پر عمل کر لو اور اپنے حقوق لے لو۔ تو میری بات کو تھوڑا میں چند منٹ رہوں گا آپ کے ساتھ، غور سے سنیے گا۔ جس ملک کے MNA MP ہے، کچرا اٹھائیں، گٹر لائن صاف کروائیں، نالے صاف کروائیں، روڈیں بنوائیں، کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو ہم 30 سال سے اس ملک کے شہر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے پڑھے لکھے MP MNA یہ کام کرتے رہے ہیں، جو کام بلدیاتی نظام کے ذریعے ہو رہا تھا، جس کے تھرو ملک میں ترقی آنی تھی، شہر قائد نے اس ملک، اس دنیا کا صف اول کا بہترین شہر بننا تھا، وہ شہر آج روشنیوں سے محروم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ایلیٹ ختم ہو چکی ہے، ادارے بے لگام ہو چکے ہیں، عوام پر چوری کا الزام لا کے بجلی بند کر رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی سرن خلاف ورزی ہے۔ میں حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالے، ورنہ یہ عوام کسی بھی طور پر انہیں چھوڑے گی نہیں۔ آدھا بل بجلی کا ہوتا ہے اور آدھا ٹیکس۔ یہ واحد ملک ہے، آپ ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کر ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہو۔ یہاں پر جس گلی میں جاؤ گٹر بن رہا ہوتا ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اختیارات کو سمجھو۔ اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے، تو بلدیاتی نظام کو جانو۔ آپ ووٹ دیتے ہو، یہ بات غور سے سنو میری، آپ ووٹ دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جیتنے والا آپ کو اقتدار منتقل کرے گا۔ اختیارات کی منتقلی کیا ہے؟ اس ملک پہ جرگل 10 سال حکمرانی کر کے گیا ہے، کیوں؟ کہ اس نے اختیارات مجھے منتقل کیے۔ یہ جمہوری لوگ عوام کو اقتدار سے محروم رکھ کر ان کے حقوق کا سودا کرتے ہیں۔ کیونکہ بھائی نے مجھے کہا ہے کہ زیادہ ٹائم لینا صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ عوام پاکستان اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن، اس میں شامل ہو اور اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ
عوام پاکستان پارٹی، عوام پاکستان پارٹی، پاکستان، پاکستان۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پھر سے ایک بار سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈسٹرکٹ ملیر اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے تمام ساتھی ڈسٹرکٹ کورنگی میں تشریف لائے، اور ایوب راجہ بھائی جو کہ ڈسٹرکٹ ملیر کے کنوینئر ہیں، شیخ صلاح الدین صاحب کراچی ڈویژن کے کنوینئر ہیں، اور میں اس پارٹی کا اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا، اپنا ماضی بھی بتاؤں گا، اور اس میں شمولیت کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ وجہ کہ کیوں میں نے اس پارٹی میں اپنی شمولیت سر انجام دی۔ سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں اس کورنگی ڈسٹرکٹ میں تشریف لائے کراچی ڈویژن کے ساتھ، اور انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس موقع کو سراہا، اور مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں ایک جلسہ، ایک کارنر میٹنگ کرنے کے لیے لائق مجھے حکم دیا، اور میں نے انشاءاللہ وہ تھوڑے سی وقت میں یہاں کارنر میٹنگ اپنی سر انجام دی۔ اور تمام لوگ یہاں شرکت جنہوں نے سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں میڈیا کا بھی، جو کہ یہاں تمام پرنٹنگ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہاں آئی ہے، ان کا شکر گزار ہوں، ان کا بہت بہت شکریہ، اور تمام کارکنان کا بھی شکریہ کہ جو وہ یہاں تشریف لائیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں ڈسٹرکٹ کورنگی کیونکہ یہ میرا حلقہ ہے اور میں یہاں کا کنوینر ہوں، یہاں کا ذمہ دار، تو میں نے اپنے حلقے میں بہت ساری ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھے ہیں کہ اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے یہاں ہولڈ ہے۔ سب سے پہلے یہاں ہماری سیاسی جماعت جو ہے، مختلف جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی کا یہاں سب سے بڑا کردار رہا ہے، MQ کا یہاں رہا ہے، لیکن میں دوسری جماعتوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں صرف اپنی جماعت کے بارے میں بات کروں گا، جو کہ میری جماعت شاہد خاقان عباسی صاحب ایک نامی گرامی ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور شیخ صلاح الدین صاحب کو تو آپ کا تعارف کرا ہی چکا ہوں، دوسرا مفتاح اسماعیل بھائی جو سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، جو کہ وہ سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف چنانچہ اتنا ہی بتاؤں گا کہ ہمارے شمولیت کی وجہ صرف یوں بنی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یوتھ کے ساتھ بڑا فائدہ اٹھایا ہے، اور یوتھ کے ساتھ اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ آج یوتھ جو ہے ہماری لوکل عوام مڈل کلاس طبقہ پس چکا ہے۔ اس کراچی کو اگر میں نام دوں تو میں صرف ایک ہی نام دے سکتا ہوں کہ چل رہا ہے کراچی، یہ کراچی چل رہا ہے، اس کی وجہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، اس کی وجہ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ ختم نہیں ہوئیں گی، شاید ملک ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس ملک کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جس کے جو کام ہیں وہ کوئی اپنے کام اپنے ڈومین کے اندر نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی چور ہے تو وہ دوسری ضلع میں جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، چوری کرتا ہے، اپنے علاقے میں کبھی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہماری گورنمنٹ بھی ایسے ہی کام کرتی ہے۔ ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہم پہ مسلط کری گئی ہے، وہ میں اس کو پھر کہوں گا کہ خدا را سندھ پر، خاص طور پہ کراچی شہر پر جہاں سے آپ کا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے، آپ کا اوزیٹی جنریٹ ہوتا ہے، 90% آپ کا ٹیکس انکلوڈ ہوتا ہے کراچی شہر تاجروں سے، آپ اس شہر کے بارے میں سوچیں۔ کب تک ہم کہیں گے کہ غریب عوام کو کبھی ٹرک کے تلے پیسا جا رہا ہے، کبھی بائک روڈ ایکسیڈنٹ، کبھی ٹیکس کے اس میں، کبھی بجلی کی صورت میں، ماشاءاللہ سے ہمارے بجلی کے بل وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کسی کے 1.5 لاکھ ہیں، کسی کے 20,000 ہیں، کسی کے 30,000، یعنی کوئی 20-25 ہزار سے کسی کا کم نہیں ہے بل۔ آج کے موجودہ حالات کے اندر یونٹ آپ دیکھ لیں کہاں چلے گیا، ماشاءاللہ سے فیول ہمارا دیکھ لیں کہ کہاں چلے گیا ہے۔ PTI حکومت کے بعد پھر پیپلز پارٹی حکومت سندھ میں جو ہمارے پاس مسلط ہے 3-4 دہائیوں سے، آپ اس میں دیکھ لیں، ایک 2008 اور ایک 2010 کا آپ دیکھ لیں، اور ایک آج کا وقت دیکھ لیں، 17-18 سال کا فرق ہے، اور جس فرق میں 17-18 سال میں اس ملک کو 70 سال آگے ہونا تھا، وہ 70 سال بہت ہی پیچھے چلے گیا ہے۔ تو میں خدا را یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں اس پارٹی کی بنیاد جو رکھی گئی وہ غریب عوام کے لیے رکھی گئی، کیونکہ غریب عوام کو کبھی اس کے حقوق ملے نہیں۔ جیسے کہ ہمارے عالم بھائی نے بھی آپ کو بتایا، ہماری گورنمنٹ جب تک نچلی سطح پہ تبدیل نہیں کی جائے گی
जब तक इसको नीचे के हदूद में फंड इनके नहीं दिए जाएंगे, जब इनकी रुकावटें बनेंगी तो कोई काम नहीं करेगा। हुकूमत फंड खा लेती है, कहीं भी जाएं तो आप उसको पैसे देंगे तो आपको काम वो आपको मिलता है। वो आपका निज़ाम करप्शन का इतना ख़राब है कराची शहर के अंदर, और भी शहर हैं लेकिन कराची शहर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि कराची शहर में कौम परस्ती बाद में है, इससे पहले हम सब मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ हर तबके का मजदूर बंदा यहाँ मौजूद है। यहाँ सिंधी भी मौजूद है, यहाँ पठान भी मौजूद है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ माजिर भी है, यहाँ अगवानी भी है, यहाँ मुख्तलिफ कौमें यहाँ मौजूद हैं कराची शहर में जो कि कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। कारोबार का निज़ाम 0% हो गया है, जो कि कारोबार पहले एक बंदे से घर चलते थे 10-10 बंदों के, आज वो 10 बंदे कमाते तो एक को भी नहीं खिला सकते। ये हमारा वक्त हालात है 2026 का। क्यों? उसकी वजह हमारी कुछ सियासी पार्टियां इस तरीके से उन्होंने रुख बदला है कि वो अपने काम को काम नहीं समझती, वो सिर्फ ये समझती हैं कि ये हैं कीड़े मकोड़े, ये आवाम सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, इनको वोट के लिए यूज़ करा जाता है, उस वोट के बाद इनको बोल कर बाय कर दिया जाता है और फिर वो सारे, कोई अमेरिका होता है, कोई लंदन होता है, कोई पेरिस होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और जो हम आवाम यहाँ बैठी है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं इसलिए आपको मिडिल क्लास कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ख़ानदान से कोई MNA, कोई MPA, कोई चेयरमैन, कोई काउंसलर नहीं है। और फिर मेरी तंजीम ने, मेरे अहदेदारान, मेरे ज़िम्मेदारान ने मुझ पर भरोसा करा कि मैंने इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, मैं अभी आपको थोड़ा सा माजी भी क्या पिछले 2 महीने पहले लेकर जाना चाहता हूँ। हालांकि वो बात कहने की नहीं है लेकिन फिर भी मेरा बताने का मकसद, ताकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये बात इन 50-100 के अंदर जरगे के अंदर पता चले कि अवाम पाकिस्तान पार्टी ने अभी जो कि हुकूमत में आई भी नहीं है, उसने उससे पहले क्या अपने किरदार अंजाम किए हैं। इस गरीब अवाम के लिए शेख सलाउद्दीन साहब की जानिब से और मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, और शायद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से तो रमज़ान के अंदर हमें तमाम इज़लों के अंदर राशन दिए गए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आधी रात के अंदर शेख सलाउद्दीन साहब मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप कहाँ पर हैं और गाड़ी आप लेकर आ जाएं, अपने ज़िले के अंदर राशन तकसीम करें। तो मेरे ज़्यादा ही दूर नहीं, मेरे सामने के घर जो कि इस जरगे के अंदर भी बैठे, मैंने उनको भी राशन दिया, वो खुद बोल सकते हैं। वो पीछे आपके बैठे हैं अदनान भाई, और भी यहाँ घर है, मैं जिनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पार्टी की तरफ से हिदायत नहीं थी कि आप किसी के नाम लें या किसी की NIC या कोई ऐसे काम करे जो मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने परचम, अपने झंडे चमकाती हैं। तो मेरी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं थी कि मैं किसी को साफ शफाफ लोगों के नाम लूँ। तो माजरत, मैं शेख साहब से माजरत इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी हिदायत नहीं थी, फिर भी मैंने अपनी पार्टी को लाना था और परचम नहीं चमकाना था। लेकिन गरीब आवाम के लिए मिफ्ता साहब ने, जो कि बिजनेस टाइकून भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी रहे, और फिर मैं उन अहदेदारान और ज़िम्मेदारान का, कायदीन का शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन पर कोई एक केस, कोई ECL में नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो आम बगैर सिक्योरिटी की तरह घूमते हैं। आजकल के लोग होते हैं 2 पैसे जेब में आ जाते हैं, टाउन चेयरमैन बन जाते हैं, गार्ड और तमाम चीज़ें लेकर घूमते, अपनी ऐश-ओ-याशी करते हैं। तो मेरी सियासी और मेरे कायदीन के ऐसे कोई वो चीज़ नहीं है, ना पहले थी ना आज थी। वो आप पहले भी जानते हैं, जब वो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते थे, वो रोड भी ऐसे क्रॉस करते थे। मुख्तलिफ चैनल पर भी उनकी बहुत सारी बातें उनको बताई गई कि आप एक सिंपल से हैं, आप ऐसे नॉर्मल से रहते हैं। और तमाम मीटिंगों में भी मिफ्ता भाई ने वाज़े तौर पर कहा कि मैंने बार बार शाहिद भाई को कहा कि हम तो वज़ीर आज़म थे, हम ये थे। तो शाहिद भाई एक बात कहते थे, ये हमेशा बत्ती नहीं रहती, हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज हमारे सामने वही MNA हैं जो 2018 में भी थे, 2008 में भी थे, और आज एक आम बंदे की तरह बैठे हैं हम सब के बीच में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कायदीन जो कराची डिवीज़न के कन्वीनर हैं शेख सलाउद्दीन साहब, जिन्होंने मुझ पर
اپنا بھروسہ رکھا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس جلسے کو سر انجام دے سکوں اور تمام لوگوں کو اپنی طرف رجوعان کر کر مدعو کروں. اور میں پھر کہوں گا کہ تمام لوگ جو اس دور میں بھی اپنا ٹائم، اپنا قیمتی وقت نکال کر آئیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میری بات سنی. عوام کے مسائل بہت ہیں، راشن کے بہت ہیں، گھر کے چولہے لوگوں کے بجھے ہوئے ہیں. ہم تو پھر پتہ نہیں کھا لیتے ہیں 3 ٹائم کا، لوگ 1 ٹائم کا لیے ترس رہے ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں. ہمارا پانی آپ دیکھ لیں، پانی گھروں میں نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے، میرے اپنے گھر کا پانی نہیں آ رہا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے. آج مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. کس کو کہیں، کہاں جائیں؟ جہاں جاتے ہیں وہاں کرپشن ہے. لاؤ 20,000 دے دو، لاؤ 50,000 دے دو. جہاں جاتے ہیں وہاں ایک بات کہہ دی جاتی ہے، جائیں اس MNA کے پاس چلے آئیں. بھائی کون کرے گا؟ سرپرست اعلیٰ کون ہے؟ بھائی کراچی کس کے ہاتھ میں؟ سائیں سرکار کے ہاتھ میں. جائیں پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں، کیونکہ ٹاؤن چیئرمین بھی پیپلز پارٹی ہے، مختلف جماعتوں کے. لیکن پھر میری تمام جماعتوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کوئی عزاداری نہیں ہے. لیکن خدا را عوام آپ انہی کے ووٹ سے بنتے ہیں، اور آپ ان کے مسائل اگر حل نہیں کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ آخر اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کو نمائندہ بنانے والے، آپ کو ووٹ دینے والے ایک عام عوام ہوتی ہے. آپ اس کے ووٹ سے آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، سینٹ میں جاتے ہیں، آپ سارے کام اس کے پیسوں سے عیاشی کرتے ہیں. وہ پیسے آپ کو پتہ ہی کیسے کمائے جاتے ہیں. جب ٹھیلے والے کے فروٹ روڈ پہ گرا دی جاتے ہیں، جب پولیس والے کے روڈ پہ شہید کر دیا جاتا ہے، جب ہمارے ملک کے سرکاری ادارے کے لوگ جو کہ محفوظ نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہماری غریب طبقہ جو کہ کمپنیوں میں لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ آج صبح ہمارے کو نوکری مل جائے گی. صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں نوکری دینا، مہینے سے ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے. تو اس غریب عوام کا کون سوچے گا؟ وہ ایک ہی سوچے گا جس کا نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم عوام پاکستان پارٹی، اور اس کراچی کو لیڈ کرنے والے میرے بہت ہمت رکھنے والے اور نیک شریف اور شخصیت شیخ صلاح الدین صاحب، جنہوں نے غریب عوام کو اور مجھ جیسے ایک مڈل کلاس بندے کو اس مقام تک پہنچایا اور مجھے سراہا کہ آپ ہمت مت ہارنا، یہ ہمارا وقت ہے، گزر جائے گا. آپ ہی نے آگے آ کر ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ہم لوگ تو اپنا وقت گزار کر آ گئے ہیں، اب آپ کا نظام ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو جوڑنا ہے، اپنی یوتھ کو جوڑنا ہے، کیونکہ یوتھ کے ساتھ PTI میں بھی ذاتی ہوئی، یوتھ کے ساتھ مختلف جماعتوں میں بھی ذاتی ہوئی. میں نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے محبت کو ان کے پاؤں تلے کچل دیا گیا ہے. کیونکہ جب ایک سیاسی جماعت بنتی ہے تو ایک یوتھ کی، ایک لیڈیز ونگ کی، ایک اپنی فیملی کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس پارٹی میں گیا ہے تو ہمارے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے، ہمارے محلے کے لیے کچھ کرے گا. پر بدقسمتی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عہدیدار، ذمہ داران یا سیاسی لیڈروں کے تحت وہ دب جاتے ہیں. پر میں شکر گزار ہوں اس عوام پاکستان پارٹی کا، جنہوں نے کام لیے بغیر، جیسے کہ میں نے آپ کو رمضان کا ہی بتایا، اس کے علاوہ بھی بتایا. میں پھر کہوں گا کہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ جڑیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں حق سچ کا تو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اتنا تو دیکھ سکتے ہیں، جو روٹی کھاتا ہے اس کو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں روٹی کے اندر بال کھا رہا ہوں یا کیا کھا رہا ہوں. تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ آئیں، حصہ بنیں، اپنے ووٹ کو استعمال صحیح طریقے سے کریں. آنے والے فیوچر میں ابھی اس پارٹی کو جو آج میٹنگ رکھی گئی تھی کراچی ڈویژن کی جانب سے، وہ رکھی گئی تھی کیونکہ ہمارے اگلے کنٹونمنٹ الیکشن ہے اگست، سپریم کورٹ کی 8 اگست کو رکھے گئے، فائنل ڈیٹ دے دی ہے تاکہ اس میں کینڈیڈیٹس بھی مل لیں. اور جو لوگ ہیں نئے جنہوں نے شمولیت اختیار کری ہے ان کو بھی میں شکر گزار ادا کرتا ہوں کہ جو ایوب بھائی کے ساتھ بھی آئیں ڈسٹرکٹ ملیر سے، اور جو ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہیں ساتھی، جو ممبر بھی ہیں ROC کے اور NGC نیشنل جنرل کونسل کے ممبر بھی ہیں میرے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئیں، حق اور سچ پہ اپنا ووٹ دیں، اپنا فیصلہ کر سکیں.
باقی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. میں کہوں گا پاکستان ہمارے ساتھ اور کافی عرصے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور مستقل جو ہے اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح پارٹی کے کام کو آگے بڑھایا جائے. مبین بھائی جو کافی دیر سے آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے جو گائے بگائے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں عوام پاکستان کے حوالے سے بھی پھر ان کی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہے اور اس میں بھی انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. میرے سامنے عالم بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے بہت ماشاءاللہ زبردست اپنی باتیں کی اور یہاں پر موجود ہمارے کنوینئر کورنگی کے سلمان بھائی جنہوں نے بہت تفصیل سے اپنی جو ماضی کے اندر جو منسلک تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو عوام پاکستان جوائن کی اس کی وجوہات بتائی, سارے آپ کے سامنے باتیں کی انہوں نے. سارے جو جتنے بھی ہمارے پاس لوگوں نے بات کی سب میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے میرے لیے. اور میں ان کی کاوشوں کا جو کہ سلمان بھائی نے کی وہ بہت کم ٹائم کے اندر اور کم ٹائم کے اندر آپ اتنا اچھا پروگرام کر لیں تو یقیناً ان کے لیے شاباش ہے. عوام پاکستان کی جانب سے عوام پاکستان کے صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے اور سیکرٹری مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے تمام جتنے ان کے ساتھ ساتھیوں نے خاص طور پر مبین بھائی وغیرہ نے جو محنت کاوشیں کی ان سب کو میری طرف سے مبارکباد آن بہاف آف عوام پاکستان کنگریچولیشنز. اور میں تھوڑی سی بات آگے ضرور کہوں گا کیونکہ ہمارے جتنے ساتھیوں نے بہت سارے جو مسائل ہیں کراچی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کی بات بھی کی. میں تھوڑا سا مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ عوام پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی گئی. عوام پاکستان کے یہ کون لوگ ہیں جو میدان عمل میں آئے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ سارے تجربہ کار لوگ ہیں اور انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑ گئے جہاں پر بہت ساری چیزیں ان کو مل سکتی تھیں, چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, چاہے مفتاح صاحب ہوں, چاہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم نے پارٹیوں کو جو الوداع کہا اس کی کچھ وجوہات اور بڑی جینون ہے. صرف نظریات کی بات نہیں ہے بلکہ ملک کو ہر آدمی جو پارٹیز ہیں باری باری بنا کے ملک کو لوٹا جا رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے جنونی لوگ آنا چاہیے تھے میدان میں کہ جو عوام کے سامنے خود بھی پیش ہوں اور وہ تمام جو حکومتیں کر رہی ہیں ماضی میں بھی انہوں نے کیا اور ابھی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ نااہلی جو ہے انکمپٹنسی جو ہے اس حکومت کی کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے عوام کے مفادات میں یا ان کو ریلیف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایسا موقع ہے کہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ جب انہوں نے ثالثی کا کردار کیا اس ریجن کے اندر, جب ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی تھی جہاں پر ہم بھی اس میں خدا نخواستہ زد میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. ہماری قیادت نے جس میں خاص طور پہ میں آرمی کی قیادت کو جو کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں کہ انہوں نے بھی بہت اچھا قدم اٹھایا ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں پہ یہ جو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جہاں پر کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ جو ہے اس جنگ میں ہم چلے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں محفوظ بھی رکھا اور پاکستان کا نام اس وقت جو پاکستان کو جو پروجیکشن ملی ہے یا پاکستان کا نام دنیا میں ایک اچھے ناموں پہ لیا جانے لگا ہے تو اس نام کی وجہ سے بھی اس عوام کو کوئی ثمرات نہیں مل رہے ہیں جو عوام پسی ہوئی تھی آج مزید اور پس گئی ہے. چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پیٹرول کے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ جبکہ ان کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا وہ پیٹرول کی لیوی بڑھا کے ٹیکسز بڑھا کے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اور اب عوام اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ پی
پینے کا صاف پانی بھی لے سکیں. اگر پینے کا پانی لے لیتے ہیں تو وہ کھانے کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ کھانے کا معاملات بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ جو جب پیٹرول کے بھی پرائسز بڑھتے ہیں تو آٹومیٹک سب چیزوں کے پرائس بڑھ جاتے ہیں, اور وہ اشیاء ضروریات جو ہیں آپ کی بڑھ جاتی ہیں, تو اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہتا. بچوں کے اسکول بھی ہیں اور دوسری لوازمات ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہے. تو آج ایک مڈل کلاس یا لوور کلاس کا جو طبقہ ہے وہ پوری طرح پھنس گیا. اب ایک جنگ کے حوالے سے اور بھی بات میں کرتا چلوں, کیونکہ ہمیں ایک سال ہو گیا مار کے حق. الحمدللہ وہ کامیابی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی, اور اس ہماری جو پاکستان فوج کے ذریعے ہمیں ملی, اور جس کے ثمرات بھی ہمیں اسی طرح ملنے چاہیے تھے. اور ہمیں ہر مارکہ ہمارے لیے مارکہ حق ہے, کیونکہ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی تو یہ بھی ایک مارکہ حق ہے کہ ہم اب میدان کے اندر اتر جائیں, کہ اب اس مارکہ حق کو ہر شعبے کے اندر لے کے آئیں, تاکہ چاہے کرپشن کا خاتمہ ہو, چاہے ہم اگر فرض کریں کہ کسی جنگ لڑی جاتی ہے تو اب ہمیں ایجوکیشن کے لیے بھی جنگ جیتنی ہے, ہم نے اپنی صحت کے لیے بھی جنگ جیتنی ہے, ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کی بھی جنگ جیتنی ہے. ہم ہر وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں جو عوام کے لیے ہو. اب جو ہے ہم بیرونی معاملات سے نکل کے پاکستان کے اندرونی حالات پر توجہ دیں, جو اس وقت ضروری ہے. کہ آج ہماری سیاست جس جگہ پہ کھڑی ہے, جس جگہ کے اوپر جا رہی ہے, اس کے اثرات معیشت پہ پڑتے ہیں. اور معیشت جس جگہ کھڑی ہے وہ بھی آپ کو لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کسی بھی جگہ اسٹیبل نہیں ہیں, اور اسٹیبلٹی جب ہی آتی ہے, اور دونوں جگہ کا ایک تعلق رہا ہے ہمیشہ کہ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی یعنی معیشت کی بہتری اور سیاست, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو آپ کو سیاست میں بھی آپ کو اس وقت مستحکم انداز میں استحکام چاہیے, اور ایک ایسی اسٹیبلٹی چاہیے کہ جہاں پر سیاست اور معیشت جو جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکیں. اس کے لیے اب یقیناً اب ہمیں سوچنا ہے. اب جس طرح سے ہم عوام پاکستان آپ کے سامنے کھڑے ہیں, عوام کے سامنے, اور ہم آپ کو ایک ایسی روشنی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس کرپشن کا بھی خاتمہ ہو, اس مورثی سیاست کا بھی خاتمہ ہو, کیونکہ یہاں تو خاندان لگے ہوئے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ سارے پورے خاندان, آپ باپ, بیٹا, بہو اور بھتیجے سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. اسی طریقے سے میاں صاحب کی جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں خاندان کچن کیبنٹ بنی ہوئی ہے. یہ جو ہے عوام کو تو آنے بھی نہیں دیں گے, عوام کی فلاح بہبود کا تو بہت دور کی بات ہے, یہ عوام کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو عوام پاکستان ہی چاہتی ہے کہ یہ اس کرپشن کا خاتمہ ہو, اور سیاست کے اندر ہم ایسے بے داغ چہرے لے کے آئے جن کے اوپر خدا نہ خواستہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ عوام پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ہمیں, وہ سربراہ بھی ہیں. اسی طرح مفتاح صاحب ہیں, ان کے پر کوئی ایلیگیشن نہیں, الحمدللہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. تو اب ہمیں صاف ستھرے لوگ چاہیے جو ہماری قیادت کریں, اور گراؤنڈ سے بھی ہر گراؤنڈ سے یعنی ہر ڈسٹرکٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ہر یو سی سے ایسے لوگ آئیں, ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ کرپشن سے پاک ہوں, اور ان کے اندر جو صلاحیت ہو وہ بھرپور صلاحیت ہو. کیونکہ دیکھیں جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی اناڑی ڈرائیور کو وہ گاڑی نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری گاڑی جو ہے مار دے گا, تباہ کر دے گا. تو اب ایسے موقع کے اوپر جب کہ ہم اپنی گاڑی کسی ایسے ڈرائیور کو اناڑی کو نہیں دینا چاہتے, تو ملک کی بھاگ دوڑ جو کہ آپ کو بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے یا بہت ہی کیپیبل لوگ چاہیے جو کہ ویژنری شخصیت ہوں, تو وہ ویژنری شخصیت کے لیے اگر آپ کسی ایسے لوگوں کو اپنی جو ہے کمان دے دیں گے یا اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ملک جو ہے اسی طرح تباہ اور برباد ہوتا رہے گا. اور ہماری آنے والی جو جنریشن ہے, بیسیکلی دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ایک وقت ہم نے گزار دیا ہے, آگے جو ہے 5 سال 10 سال ہمیں نہیں پتا کہ کس کی کتنی عمریں ہیں,
لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا ماڈیول بنا کے چلے جائیں کہ ملک جو ہے ترقی یافتہ شہروں میں بھی شامل ہو، ملک آگے کی طرف بڑھے اور تیزی کے ساتھ ترقی کرے، تاکہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یعنی اپنی عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے معاملات ہوں کہ ان کو یکساں تعلیمی نظام کے مواقع ملے، اسی طرح صحت کے مواقع ملے، جہاں پر ہم جو ہے آج جو ہے بیچارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری طرف سے ہی بلکہ کافی زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہے اس وقت بہت تحقیقات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ اس وقت HIV کا جو آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر خاص طور پہ یہ HIV تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، یہ مرض تو پتہ ہی چلا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر، تو جہاں پر یہ سرنج کے ذریعے ہوا ہے کہ وہ سرنج جو استعمال کی جا رہی بچوں کے اوپر بھی، تو یہ ہم مستقل جو ہے عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ کام بھی کر رہے ہیں اور حکومت کا آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی کچھ دن پہلے حکومت نے جو ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کو جو ہے ہمارے پاس جو ہیلتھ منسٹر بھی لاسٹ ٹائم رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر، ان کو باقاعدہ بلایا ہے، یا آج کل ہمارے آفیشیل اسپوکس مین بھی ہیں، ان کو بلایا ہے میٹنگ کے اندر اور ان کو ساری ان کی جتنی بھی بیانات تھے، جتنا بھی انہوں نے ریسرچ کیا تھا اس کو لے کے آگے پالیسی بنا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری خوش قسمتی ہے عوام پاکستان کی کہ آج ایک ایسی چیز کو اجاگر کیا، ایک ایسی چیز کی نشاندہی کی ہے جہاں پہ ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف معاشیات کے اوپر ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں بہت نپی تلی بیلنس، اور وہ سارے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی معیشت کو صحیح کر سکتے ہیں، اپنی فائنینشیل ریکوری کو، جو ہمارے ٹیکسز کا مسئلہ ہے وہ ٹیکسز کو ہم کیسے ریکور کریں اس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب جن کو اپنا تجربہ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک اس طرح نہیں چلتے جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو نظام میں کہیں نہ کہیں تبدیلی لانی ہے، اور نظام میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا ہے جو کہ آپ کے ان کمپیٹنٹ لوگوں کو ہٹانا ہے اور کمپیٹنٹ لوگوں کو لانا ہے۔ اب کمپیٹنٹ لوگ لانے کے لیے عوام کے اوپر بہت اس پہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام دیکھے کہ کتنا کمپیٹنٹ ہے بندہ اور کتنا جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز بن گئی ہے کہ جو آپ کے پاس جو اراکین آتے ہیں یا جو الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ MNA MPs کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں MNA MPs کا معاملہ جو ہے بیسیکلی یہ گلی کوچوں کا، روڈز کا اور نالیوں اس کا نہیں ہوتا، یہ کام جو ہے ان کا لیجسلیشن کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں ڈیولیشن آف پاور کرنی پڑتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کرنی ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے چیئرمین ذمہ دار ہوتے ہیں، وائس چیئرمین ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے 4 وارڈز ہوتے ہیں۔ تو ان وارڈز کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو کہ یہ کام کریں گے، آپ کو آسانی کے ساتھ وہ چیزیں فراہم کریں گے جو آپ کی دہلیز میں ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ کام ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپنی جو مسائل ہیں وہ آپ کے دہلیز میں حل ہو۔ پانی کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کی دہلیز میں حل ہو، الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہو وہ آپ کی دہلیز میں حل ہو، اسی طریقے گیس کے مسائل ابھی شروع ہو گئے۔ تو ہمارے پاس ایک مسائلستان بن گیا ہے، پاکستان ایک مسائلستان بن گیا ہے، لیکن یہ کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نظام جو چل رہا ہے یہ نظام اب مزید نہیں چل سکتا۔ اگر ہم جتنے دن اس نظام کو چلائیں گے اتنے دن پاکستان کا نقصان ہی ہوگا۔ پاکستان دن بہ دن نقصان پہ چلا جا رہا ہے، جب پاکستان نقصان پہ جائے گا تو عوام تو یقیناً اور نقصان پہ آ جائے گی۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اپنے ساتھیوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، مسائل بتائیں، دیکھیں مسائل کا حل موجود ہے، مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس فنڈز موجود ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہاں پر، میں شہر کی جب بات کروں گا تو پیپلز پارٹی کو ہم بھول نہیں سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے کہ جس نے تباہی پھیر دی اس شہر میں، اور جو آج بھی ان کی ایک رکن ہے، خاتون رکن، وہی کہتی ہے پیرس ہے یہ تو اس کا مطلب ہے ہم پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری تو بہت زبردست اس وقت موسم ہے اور بہت ہی اچھی ہم یہاں پہ ٹریفک کی روانی بھی دیکھ رہے ہیں، پلس ہمارے پاس اتنے اچھے روڈز ہیں،
پلس ہمارے پاس جو ہے وہ پانی بھی ہے، ہمارے پاس بجلی بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سڑک کے اس پار رہتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم ڈیفینس یا کلفٹن ایلیٹ کی بات ایلیٹ کہتے ہیں ہم، کہ انہوں نے کبھی ان جگہوں پہ نہیں آئے. اگر وہ آج کورنگی آ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پیرس کہاں ہوتا ہے، یہ پیرس جیسے شہر ہے کیا. انہوں نے کس طرح سے مطلب عام کہتے ہیں نا کہ عوامی طور پہ آپ نے ایک بات کس طرح کہہ دی کہ کراچی جو ہے پیرس کی طرح لگتا ہے. ابھی 15 دن پہلے جو ہے وہ شاہد خاقان آبائی صاحب آئے تھے تو ان سے ہماری بات چیت ہوئی. پھر ہم ان کو لے کے گئے وہاں پر یونیورسٹی روڈ وغیرہ پہ، تو انہوں نے کہا یہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو ہم نے بیت المکرم مسجد کے اپوزٹ میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. جب ان کو بتایا ہے ساری چیزیں تو انہوں نے جب بات چیت شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ 4 سال سے روڈ نہیں بن رہا. میں نے کہا یہ 4 سال نہیں 5 سال شروع ہو چکا ہے، اور اربوں روپے کا جو کانٹریکٹ تھا وہ اب مزید جو ہے ایکسٹینڈ ہو کے اور اس کے پرائز بڑھ گئے. اور وہ روڈ ایسی ہے کہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آئی ایچ اندر ریگر روڈ جو ہمارا کمرشل ایریا ہے اس کو کور کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ صبح نکلے گا، اگر اس کا آفس 9 بجے ہے تو اس کو کم از کم 6 بجے نکلے گا تو 9 بجے پہنچ سکتا ہے، ادروائز نہیں پہنچ سکتا. جو حالت ہوئی ہے بارش کے دنوں میں بھی وہ آپ کو پتہ ہے. چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ وہ والے پروجیکٹ ہیں جو کہ اس سی ایم نے کرنے ہیں. یہ تمام ذمہ داری جو ہے پیپلز پارٹی کی. اربوں روپے کا 18,000 ارب روپے تو اس سمجھے کہ 17 سال کے درمیان. اس کے علاوہ 40,000 ارب روپے پہلے کے وہ کہاں خرچ ہوئے، اس کو ہمیں پوچھنا ہے. ہماری عوام اس قابل ہو جائے کہ ان کے گریبانوں پہ اب ہاتھ ہمیں پکڑنا ہوگا اور ان کو پوچھنا ہوگا کہ یہ پیسے کہاں ہیں. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ کسی اور کا پیسہ نہیں، یہ آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ٹیکسز کا پیسہ ہے. اور آپ جو ٹیکسز دیتے ہیں وہ 40% دے رہے ہیں. اگر آپ حساب لگائیں، اگر آپ جو ہے 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ کے پاس 60,000 روپے آ رہے ہیں. اور 60,000 روپے کمانے والے کو آپ کو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے پاس بمشکل جو ہے 35-40,000 آ رہا ہے. تو یہ ٹیکس تو آپ دے رہے ہیں. اس ٹیکس میں یہ جتنا ہی پیسے ہیں جتنا میں نے بتایا 18,000 روپے 40,000 ارب روپے 18,000 ارب روپے، یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کے ٹیکسوں کا ہے. آپ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ اتنی عیاشیاں ہو گئی کہ فیڈرل کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ان لوگوں نے کوئی 80% اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. 80% اس پارلیمنٹ میں اسپیکر نے، سینٹ کے چیئرمین نے. اب یہ پیسہ اتنا بڑا پیسہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ عوام تک نہیں اتر رہا تھا. ہمیں یہ اپنے ٹیکسوں کا پیسہ، اپنے ٹیکسز کا پیسہ واپس لینا ہے. ہمیں وہ مراد یہاں پہ دینی ہے جو عوام کے لیے ہوتی ہیں. عوام کے معاملات کو ہمیں حل کرنا ہے. تو اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ اس میں ڈیبیٹ کی ضرورت بھی ہے. ہم آتے بھی رہیں گے، آپ سے بات چیت بھی کرتے رہیں گے، اور یقیناً ہماری خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب عوام کے لیے کام ہو. عوام پاکستان عوام کے لیے اور عوام کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں جو کہ کرپشن سے پاک ہوں، جن کا ماضی میں کوئی ایلیگیشن نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسا داغ نہیں ہو. بے داغ چہرے چاہیے. اس میں آپ کی ضرورت ہے. آپ ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہم آپ سے مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو وہ کینڈیڈیٹ بھی دیں گے. اور چاہے وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، ہمیں صاف ستھرے لوگوں کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ عوام پاکستان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمیں بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کریں گے. اور دیکھیں آپ نے تمام پارٹی کو آزما لیا. 2 بڑی پارٹیاں جو ملک میں ہمیشہ اپنی باری باری بنا کے ملک لوٹ کے باہر بھی لے گئے ہیں. آپ کو یہی پتہ ہے کہ چاہے ایون فیلڈ لنڈن کی بات ہو، چاہے وہ دبئی میں ان کے جو ہے بلڈنگیں ہوں یا ان کے انویسٹمنٹس ہوں، تو یہ 2 بڑی پارٹیوں کے نام آتے ہیں. تیسرا جو ہے اس وقت ایک پارٹی تحریک انصاف آئی، جس کو عوام نے جو ہے عوام نے بہت امید تھی عوام کو، لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ ایسی معاملات ہیں جو کہ پاکستان کی جو ایک ریاست ہے اس کے
اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ایسے معاملات آ رہے تھے کہ جہاں کہ قومی سلامتی پہ معاملات میں قومی سلامتی جو ہے وہ ایک اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی. تو یقیناً جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا، اور اب جب کہ ہر چیز کلیئر ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے. آج اگر ہم مل جل کے سب کام کریں، کراچی میں بھی اسپیس ہے، پورے پاکستان میں اسپیس ہے، لیکن کراچی میں رہ رہے ہیں اور میں کراچی کا آرگنائزر بھی ہوں، کراچی کا جو ہیڈ بھی کر رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ ہم کراچی کے جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر کام کریں اور محنت سے کام کریں، اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم بہتر طور پہ بہتر رزلٹ دے سکیں گے. اور جب ہم سسٹم میں آئیں گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات مسائل کو بھی انشاءاللہ ضرور حل کریں گے. اور یقیناً دیکھیں اس وقت 28 امینڈمنٹ کی بات بھی ہو رہی تھی، میں تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ کراچی کے لیے بہت اچھی ہو، اور امید ہے کہ کراچی کے لیے اچھا ہوگا. اگر یہ کراچی کے لیے اچھا ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جہاں پہ انتظامی یونٹس پہ شکل آ جائے، یا پھر یہ کہ NFC وارڈ کے جو معاملات ہیں اس کو جو ریوزٹ وہ کر رہے ہیں اس کے حساب سے ڈائریکٹلی جو ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے اندر فنڈ آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی امپاورمنٹ آف جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، اور کچھ آپ کے کانوں میں بھی آواز آ رہی ہوگی کہ ایک ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے جہاں پہ شاید اب بہتری ہو جائے. تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بھی کریں اور پاکستان کو ایک بہتر مقام پہ ہم سب دیکھ سکیں، اور ہمیں اور پاکستان کو اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے. آمین. پاکستان زندہ باد.